السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ کریم کی دی ہوئی ہر نعمت ہمارے پاس ایسی عظیم ہے کہ ہم ہر پل اس کا شکر ادا کرتے زندگی گزار دیں تو ہم اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے اوپر اللہ کریم کے احسانات کا جائزہ لیں تو اللہ کریم نے ہم پر سب سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ ہمارے بن مانگے اللہ کریم نے ہمیں ایمان جیسی بڑی دولت سے نواز دیا، اور پھر ہم جیسے کمزور، ناکارہ اور نالائق لوگوں پر اللہ کریم نے اپنے کرم کی انتہا فرما دی۔ ایک تو ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا، اور پھر ایسی شان سے نوازا کہ ہمیں بن مانگے ہی اس کائنات کی سب سے عظیم الشان ہستی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بنا دیا۔ اور اللہ آپ کے ایسے محبوب نبی جن کو آپ نے ایسا رتبہ نصیب فرمایا ہے کہ آپ کے اتنے عظیم الشان نبی نے بھی ان کا امتی ہونے کی آرزو کی تھی، اور اللہ آپ نے ہمیں بن کہے ہی ایسی دولت سے نواز دیا۔ ادا کیوں کریں اور کس زبان سے شکر ہم تیرا، کہ تو نے اس نبی کی ہم کو امت میں کیا پیدا۔ وہ کملی اوڑھنے والا فقیری پر جو نازا تھا، گدا تھے جس کے کوچے کے سکندر کیسر و کسریٰ۔ تو میری بہنوں، اللہ کریم نے ہمیں ہماری اس زندگی میں اپنی ایسی بڑی نعمت سے نواز دیا ہے کہ ہم مسلمان اگر ساری عمر صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا کرتے زندگی گزار دیں تو ہم اللہ رب العزت کی ساری ناشکری بھول جائیں۔ آج ہم روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، ہمارے ساتھ ایسے کیوں کر دیا، یہ بیماری کیوں آ گئی، یہ تکلیف کیوں آ گئی، یہ رزق میں تنگی کیوں آ گئی۔ کسی کو دنیا کا کیا غم ستا رہا ہے، کسی کو دنیا کا کیا غم ستا رہا ہے۔ لیکن میری بہنوں، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اللہ کریم ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں؟ اللہ کریم نے ہم جیسے کمزور، نالائق اور گناہگار لوگوں کو ہمارے بن کہے کس شان اور مرتبے سے نواز دیا ہے، اور اللہ کریم آپ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا دیا ہے۔ اور یہ اس قدر بڑا اعزاز، فضیلت اور نعمت ہے کہ ہم ساری عمر اللہ کے آگے سجدے میں گزار دیں کہ اللہ آپ نے ہمیں اپنی اتنی بڑی نعمت سے نواز دیا۔ کہاں ہم جیسے کمزور، نالائق اور گناہگار، اور کہاں اتنا بڑا اعزاز کہ جن کی وجہ سے آپ نے اتنی عظیم الشان کائنات تخلیق کر ڈالی، جو اولین اور آخرین کے سردار ہیں، جو فخر کائنات ہیں۔ اور اللہ کریم آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ کریم آپ ہر کسی سے بے نیاز ہیں، آپ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، لیکن اللہ کریم آپ اپنے اس محبوب نبی سے ایسی محبت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اعلان فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یا اللہ، جس نبی کو آپ نے اتنا بڑا رتبہ نصیب فرما دیا کہ آپ خالق کائنات ہو کر، آپ ساری عظمتوں اور بلندیوں کے مالک ہو کر، اور یا اللہ آپ ساری مخلوق سے بے
نیاز ہو کر یا اللہ آپ اپنے نبی کی محبت میں اپنے محبوب نبی پر درود بھیجتے ہیں اور یا اللہ ہمیشہ بھیجتے رہیں گے، اور یا اللہ آپ نے ہم جیسے کمزوروں کو ایسی شان والے نبی کے امتی بنا دیا، یا اللہ ہی ہم جیسے حقیر لوگوں پر آپ کے لطف و کرم اور نعمتوں کی انتہا ہے کہ ہم آپ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یا کریم، جب آپ نے ہمیں اتنی عظیم الشان نعمت سے نواز دیا ہے تو یا اللہ اپنے کرم سے اس قابل بھی بنا دیں کہ ہم ساری زندگی آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے زندگی گزار دیں، اور یا اللہ آپ کے محبوب بن جائیں، اور یا اللہ آپ کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے اللہ تم کو رسول اللہ سے ملے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو یا اللہ ہمیں اپنے کرم سے اس بات کی توفیق دے دیں کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک مبارک سنت پر عمل کر سکیں، ہماری زندگی کا ہر دن ہر پل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق ہو، ہماری زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہو، ہماری زندگی کا کوئی پل ایسا نہ ہو جو سیرت طیبہ سے خالی ہو۔ اور یا اللہ یہ توفیق آپ کی طرف سے ملتی ہے، یا اللہ آپ اپنے کرم سے ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائیں اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول بنا دیں۔ میری بہنوں ہماری یہ زندگی عارضی ہے، ایک دن اچانک سے ختم ہو جانے والی ہے، اس میں ہم جو کچھ بھی حاصل کر لیں سب کچھ ایک دن ختم ہو جانا ہے، لیکن اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس زندگی نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، اس زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس زندگی میں تو ہر شے عارضی ہے، تمام رشتے عارضی ہیں، تمام حالات عارضی ہیں، کسی بھی انسان کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ انسان اتنے عرصے تک آپ کے ساتھ رہے گا، یہ چیز اتنے عرصے تک آپ کا ساتھ نبھائے گی۔ اللہ پاک جس وقت چاہیں جب چاہیں لے لیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سب بے بس ہیں، لیکن میری بہنوں اس کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے وہ زندگی بہت پیاری ہے۔ ذرا تصور تو کریں ہمارے پیدا کرنے والے اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے تمام رشتہ دار ہمارے ساتھ ہوں گے، اور یہ سب ساتھ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اللہ کریم کی دی ہوئی ایسی عظیم الشان نعمتیں ہمارے پاس ہوں گی جن کو ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے، اور ہر پل ان نعمتوں میں اضافہ ہونا ہے، کسی نعمت نے کبھی ختم نہیں ہونا، اور صرف اپنی منچاہی زندگی ہے جس میں کسی شے کا ڈر خوف نہیں ہے، کسی نعمت کے چھن جانے کا ڈر خوف نہیں ہے، کسی بیماری کا ڈر خوف نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ڈر خوف نہیں ہے، بلکہ اللہ کریم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرما دیں گے۔ تو میری بہنوں ذرا تصور تو کریں اس عارضی زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد کیسی پیاری زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے، لیکن اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہماری ساری محنت، ساری بھاگ دوڑ، ساری دلچسپیاں، ساری کوششیں، ساری دعائیں، ساری فکریں، ساری پریشانیاں اس عارضی زندگی کے لیے ہیں، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اسے بھلائے بیٹھے ہیں، اس کا تصور اور تذکرہ بھی نہیں کرتے۔ میری بہنوں ہمیں یہ عارضی زندگی ملی ہی اس لیے ہے کہ ہم اس زندگی میں اپنی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کریں۔ یہ زندگی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس کا ایک ایک پل بہت قیمتی اور ناپ تول کر خرچ کرنے والا ہے، نہ کہ غفلت میں گزارنے والا۔
ہمارے سب سے بڑے محسن ہمارے خالق اللہ تعالیٰ ہیں، جن کے ہم پر بے حد احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رخصت ہوئے ہیں۔ اور اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو ایسی محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں، اور ہماری ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے مزین ہو جائے، اور ہماری زندگی کا کوئی پل ایسا نہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے خالی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا عطیہ پیش کریں، اور دیکھیں درود شریف کا پڑھنا اس قدر افضل عمل ہے کہ اللہ کریم نے کسی اور عمل کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو، میں اور میرے فرشتے بھی یہ عمل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تم بھی یہ عمل کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے ایسی محبت ہے اور ان کا رتبہ دنیا کو بتانا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو، میرا محبوب نبی ایسی شان والا ہے کہ میں اور میرے فرشتے بھی اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ اور کب تک بھیجتے رہیں گے؟ جب یہ دنیا، یہ کائنات سب کچھ ختم ہو جائے گا اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہ جائے گی، تب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود پہنچتا رہے گا۔ تو درود پڑھنا ایسی عظمت والی عبادت ہے جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، اور اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں، اور پھر دیکھیں اس عبادت پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی کیسا رکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 خطائیں معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند کرے گا۔ ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ جو شخص 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان نفاق اور دوزخ سے برات لکھ دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ ٹھہرائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول روایت کرتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات ثواب لکھ دیتے ہیں، اور وہ قیرات وزن اور حجم میں احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ کریم نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا مقام نصیب فرمایا ہے اور قیامت میں کیا رتبہ نصیب فرمائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسا مقام ہوگا جو درود پڑھنے والے کو نصیب ہوگا۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم میں سے کتنی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتی ہیں؟ ہم اپنی زندگی کا کتنا وقت فضول کاموں، فضول باتوں میں ضائع کر دیتی ہیں، جبکہ اللہ کریم نے ہمیں درود شریف جیسی عظیم عبادت سے نواز دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فارغ اوقات میں درود شریف کی کثرت کریں، بلکہ درود شریف پڑھنے کے لیے وقت نکالیں، اور سب سے افضل نماز والا درود شریف پڑھنا ہے۔ زیادہ افضل تو یہ ہے کہ ہم یہی درود شریف پڑھیں، لیکن اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو احادیث میں درود شریف کے مختلف الفاظ ہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو میری بہنوں، ہماری زندگی کے اوقات بہت قیمتی ہیں، ہم ایک ایک پل کے بدلے اتنی نیکیاں کما سکتے ہیں، اپنے گناہ معاف کروا سکتے ہیں، لیکن ہم بہت غفلت برتتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھیں تو قیامت کے دن ان کی وہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو عذاب دیں اور چاہیں تو ان کو معاف فرما دیں۔ ہم اپنی مجلسوں کا جائزہ لیں کہ ہماری کتنی نشستیں، کتنی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو قاری قرآن ہیں، انہوں نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت درود پڑھتا ہوں، کتنی بار پڑھا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا بھی چاہو۔ انہوں نے عرض کیا، وظائف کا 1/4؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا، آدھا حصہ مقرر کر لوں؟ فرمایا، تم جتنا چاہو، لیکن اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا، 2/3؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جتنا چاہو مگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا آپ کے لیے کروں؟ فرمایا، ایسی حالت میں تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے، تمہارے کام پورے کر دیے جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو میری بہنوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تو ایسی برکتوں والی ہے، ایسی عظمتوں والی ہے کہ درود ان کے لیے پڑھیں گے اور بگڑیاں ہماری سنوریں گی، درود ان کے لیے ہوگا، اللہ کی رحمتیں ہم پر برسیں گی۔ اب جس کا جتنا جی چاہے اتنا حاصل کر لے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس حال میں تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے خوشی نمایاں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پر مسرت تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خوشی کا سبب کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات آپ کو خوش نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، میں اس پر 10 مرتبہ صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں۔ اللہ کریم اپنے کرم سے ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں یہ شعر، میں ان کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں، میں ان کی غلامی پہ کیوں نہ ناز کروں، سہارا ان کا رہا اور دن میرے گزرتے گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔